الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا قيل لهم، اور جب کہا جاتا ان کے لیے، آمنوا کما آمن الناس، ایمان لاؤ جیسا کہ ایمان لائے یہ لوگ، یعنی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم. قالوا، تو وہ کہتے ہیں، انؤمن، کیا ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء، جیسا کہ ایمان لائے بے وقوف. الا، خوب سن لو، انہم ہم السفہاء، بے شک وہی ہیں بے وقوف، ولکن لا یعلمون، اور لیکن جانتے نہیں ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ البقرہ کا دوسرا رکوع آیت نمبر 13 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت اس کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے قبل گزشتہ سبق میں منافقین کا تذکرہ سنتے ہوئے آپ حضرات نے سنا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ منافق، ان کے دلوں میں مرض ہے، اور جب ان سے یہ کہا جاتا ہے فساد نہ کرو تو کہتے ہیں نہیں جی ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، حالانکہ در حقیقت یہی فساد کرنے والے ہیں. آج کے سبق میں منافقین کی ایک اور بہت بری حرکت جو انہوں نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک غلط نظریہ اور غلط بات بیان کی، اس کا ذکر اور تردید ہے. فرمایا کہ جب ان منافقین سے یہ کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں کی طرح ایمان لاؤ، یعنی مخلصین کی طرح، اور یقیناً مخلصین اصحاب رسول ہی تھے اس وقت، اور کون تھا؟ فرمایا جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ان مخلص صحابہ کی طرح ایمان لاؤ، یعنی ایسا ایمان لاؤ کہ ایمانا مقرونا بالاخلاص بعیدا عن النفاق، جو اخلاص کے ساتھ جڑا ہوا ہو، منافقت سے بہت دور ہو، منافقت سے اپنے آپ کو بچاؤ اور مخلص ہو کر سچا ایمان قبول کرو. تو وہ بدبخت جواب میں کہتے ہیں ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں، نعوذ باللہ من ذالک. تو صحابہ کرام کو انہوں نے کیا کہا؟ بے وقوف. اللہ نے جواب میں فرمایا کہ یہ بے وقوف نہیں، تم بے وقوف ہو. اللہ نے جواب میں وہی لفظ ان کے اوپر دے مارا اور فرمایا کہ تم بے وقوف ہو، یہ بے وقوف نہیں ہیں. چنانچہ صحابہ کرام کا جو ایمان ہے اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ وہ ایمان کا معیار ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا ایمان لاؤ، تو ان کا ایمان
گویا کہ کیا ہے، ایمان کا معیار ہے، اور یہ ایمان اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ دیکھیے تھوڑا آگے جائیں، صفحہ نمبر 20، یہی پہلے سپارے کا بالکل آخری صفحہ ہے، وہاں جا کر دیکھیں، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے ایمان کو معیار قرار دی ہے۔ سورۃ البقرہ صفحہ نمبر 20 آیت نمبر 137، بس پہلے سپارے کا آخری صفحہ جی۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ فَإِنْ آمَنُوا، اللہ اصحاب رسول سے فرماتے ہیں، اے میرے نبی کے صحابہ، فَإِنْ آمَنُوا، اگر وہ لوگ ایمان لائے، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسا کہ تم ایمان لائے ہو، فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر تو ہدایت پائیں گے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر وہ پھر گئے اور آپ کی طرح کا ایمان نہ لائے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، پھر تو وہ اختلاف میں پڑے ہوئی ہیں، ضد میں پڑے ہوئی ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ آپ کو کافی ہو جائے گا ان سے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ اگر وہ آپ کی طرح کا ایمان لائے تو ان کا ایمان قبول ہوگا، وہاں بھی فرمایا کہ ایسا ایمان لاؤ۔ تو صحابہ کا ایمان کیا ہوا؟ معیار ہوا۔ ایک مقام اور بھی دیکھ لیجئے، سورۃ النساء صفحہ نمبر 88، تھوڑا آگے جائیں، 5ویں پارے میں جائیں، صفحہ نمبر 88، 8 سورۃ النساء آیت نمبر ہے 115۔ سورۃ النساء آیت نمبر 115، 5واں پارہ، صفحہ نمبر 88۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور جو کوئی مخالفت کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، من بعد ما تبین لہ الہدی، اس کے بعد جب اس کے لیے ہدایت واضح ہو گئی، ہدایت روشن ہو گئی، واضح ہو گئی، پھر بھی جو رسول کی مخالفت کرے، یہ بندہ کون ہے؟ فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اتباع کرے ایمان والوں کے راستے کو چھوڑ کر کسی غیر راستے کی۔ ایمان والے اس وقت کون تھے بولو؟ اصحاب رسول۔ اس وقت ایمان والے نہ میں تھا، نہ آپ تھے، نہ میرا استاد، نہ میرا پیر و مرشد، نہ کوئی اور، اس وقت صحابہ اکرام تھے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جس نے ان ایمان والوں کے سبیل اور راہ کو چھوڑا، وہ رسول کا کیا ہو گیا؟ مخالف ہو گیا۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم اس کو پھیر دیں گے جدھر پھرنا چاہتا ہے، وَنُصْلِهِ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ تو یہاں بھی فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کا راہ چھوڑنا گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا ہے۔ تو اصحاب رسول کا ایمان کیا ہو گیا بولو؟ معیار ہو گیا۔ اصحاب رسول کا میں نے 3 آیتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں جن سے یہ ثابت ہوا اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان امت کے لیے، باقی لوگوں کے لیے معیار ہے۔ اللہ نے قرار دیا کہ ایسا ایمان لاؤ تو میرے ہاں مقبول ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ میری امت فرقوں میں بٹے گی، کلہم فی النار، سب جہنم میں جائیں گے۔ یا رسول اللہ کون جنت میں جائے گا؟ کہ ما انا علیہ و اصحابی، وہ جائے گا جو میرے اور میرے صحابہ کے راہ پر ہوا۔ ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کی راہ پر ہوا، فرمایا کہ وہ جنت میں جائے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اس کا پہچان اصحاب رسول کا طرز عمل ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مشکات شریف میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ارشاد ہے، ان کا ایک قول ہے، اور وہ قول بڑا خوبصورت ہے، میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتا ہے من کان مستنن فلیستن بمن قد مات، فرماتے ہیں اگر کسی کو اپنا آئیڈیل بنانا چاہتے ہو تو ان کو دیکھو جو دنیا سے چلے گئے ہیں۔ فإن الحی لا تؤمن علیہ الفتنہ، اب جو ہم موجود ہیں فرماتے ہیں کیا پتہ کوئی کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے۔ جو ایمان کے ساتھ سالم دنیا سے چلے گئے ہیں وہ بہترین لوگ تھے۔ وہ کون لوگ ہیں جی؟ کہ اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان سیکھا اور پھر اس پر عمل کیا۔ آگے عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کانو افضل ھذہ الامہ، یہ اس امت کے افضل لوگوں میں سے ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں ابرھا قلوبا واعمقھا علما، ان کے دل بڑے پاک تھے، بڑے نیکیوں والے تھے، ان کے علم بڑے گہرے تھے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا۔ واقلھا تکلفا، اور یہ بناوٹ اور تکلف سے بہت دور تھے اور بڑے اخلاص والے یہ لوگ تھے۔ اور فرماتے ہیں اختارہم اللہ لصحبت نبیہ ولاقامت دینہ، ارے یہ کیوں نہ ہوتے، ان کو اللہ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے چنا تھا۔ سبحان اللہ۔ آخر اللہ نے ان کو چنا ہے نا اپنے نبی کی صحبت کے لیے، تو کچھ تو مقام ہے نا۔ اللہ نے ان کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے چنا ہے، اپنے دین کی اقامت کے لیے چنا ہے، اس لیے فرمایا کہ یہ معیار ہے۔ اللہ بھی ان کو معیار قرار دے رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو معیار قرار دے رہے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود جو جلیل القدر صحابی ہیں، ان کا قول بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں دیکھو ان بدبختوں کو، ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ کما آمن الناس، جیسا کہ یہ مخلص اصحاب ایمان لائے، جواب میں کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، کہ ہم ایمان لائیں جیسا کہ یہ بے وقوف ناسمجھ ایمان لائے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ناسمجھ اس کو کہتے ہیں جس کو اچھے برے کی تمیز نہیں، اچھے برے کی اس کو کہتے ہیں صفی۔ قرآن کریم میں صفی کس کو کہا گیا ہے؟ آپ جائیں اسی پہلے اس پارے کے آخر میں ہی جائیں، جہاں بھی آپ گئے نا اس سے ایک ورقہ پہلے 19 صفحہ نمبر 19 پہ جائیں، آیت نمبر 129 ختم ہو رہی ہے، 130 شروع ہو رہی ہے، یہی پہلا پارہ ہے، صفحہ نمبر 19 آیت نمبر 130 رکوع سے کیا فرماتے ہیں؟ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ ابراہیم، ملت ابراہیمی سے کون منہ موڑتا ہے؟ الا من سفہ نفسہ، وہی منہ موڑے گا جو بے وقوف بنائے گا اپنے آپ کو۔ اللہ کہتے ہیں جو ملت ابراہیمی سے منہ موڑے میرے ہاں تو وہ بے وقوف ہے، جو ملت ابراہیمی سے منہ موڑے وہ کیا ہے؟ کیوں؟ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے ابراہیم کو دنیا میں بھی چنا، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، وہ آخرت میں بھی بڑے برگزیدہ لوگوں میں سے ہے۔ اس لیے ابراہیمی ملت سے منہ موڑنے والا بے وقوف ہے۔ اگلا ورقہ آگے الٹائیں، دوسرا پارہ شروع سے دیکھیں۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قبلہ تبدیل ہوا نا، پہلے بیت المقدس کی طرف رخ تھا، پھر رخ انور بیت اللہ کی طرف پھیرا، اب فرمایا بے وقوف لوگ نبی پر اعتراض کریں گے۔ کون؟ بے وقوف لوگ، جو نبی پر اعتراض کرے، رب کہتا ہے یہ بے وقوف ہے۔ سیقول السفہاء، جو نبی پر اعتراض کرے یہ کیا ہے؟ بے وقوف ہے۔ ناسمجھ تو اصل میں یہ ہے جس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ نبی کی میں نے اتباع کرنی ہے یا نبی کے اوپر میں نے اعتراض کرنا ہے، یا کوئی نئے نئے طریقے گھڑ کے نبی کے مقابلے میں پیش کرنے ہیں۔ یہاں پہ وہ شعر جو پیر نصیر الدین صاحب گولڈے شریف والے پیر صاحب نے فرمایا تھا، بڑا پیارا شعر ہے۔ فرماتے ہیں عالم ہے تو جہول کیوں بنتا ہے، فاضل ہے فضول کیوں بنتا ہے، اپنے اوپر تازہ شریعت مت اتار، تو امتی بن رسول کیوں بنتا ہے۔ تو پیچھے چل، تو آگے نہ چل۔ تو فرمایا نبی کے اوپر اعتراض کرنے والا یہ کیا ہے؟ صفی ہے، بے وقوف ہے، یہ پاگل ہے۔ ایک آدمی ایک دین کے اندر نیا طریقہ ایجاد کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ جناب میں بڑا اچھا کام کر رہا ہوں، تو یہ بے وقوف ہے۔ یہ کیا ہے؟ بے وقوف ہے۔ اسے نہیں سمجھ کہ جناب میں نے اپنے طور پہ شریعت نہیں بنانی، میں نے تو وہ شریعت جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر گئے اس کی اتباع کرنی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ بندہ بھی کیا ہے؟ ناسمجھ اور بے وقوف ہے۔ چھوٹا بچہ جس کو ابھی پتہ نہ ہو پیسہ کا اور کوئی سمجھ نہ ہو، اس کو بھی ناسمجھ اور صفی کہا گیا ہے قرآن پاک میں۔ صفحہ نمبر 71 پہ دیکھیں، سورۃ النساء، تھوڑا آگے جائیں، صفحہ نمبر 71 سورۃ النساء آیت نمبر 5 ہے۔ سورۃ النساء شروع سے سمجھو، صفحہ نمبر 71 چوتھا پارہ۔
آیت نمبر 5، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، اور مت دو ناسمجھ بچوں کو اپنے مال، ناسمجھ بچوں کو اپنے مال، چونکہ یتیموں کا تذکرہ ہو رہا تھا نا، باپ فوت ہو جائے اس کی مال کی حفاظت کرو، لیکن اگر بچہ وہ چھوٹا ہے، مثلا باپ نے اس کا مثال کے لاکھ روپے میراث میں چھوڑا ہے، بچہ اب چھوٹا ہے، آپ اس کو دے دیں گے، وہ لاکھ روپے کی ٹافی نہ لے کے کھا جائے ساری، تو ضائع کر دے گا نا، بچوں کو کیا پتہ۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ، مت دو ناسمجھ بچوں کو، اموالکم اپنے مال، التی جعل اللہ لکم قیاما، جس کو اللہ نے تمہارے گزران کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ مال پیسہ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اس کو بچوں کے ہاتھ دے کر ضائع نہ کرو۔ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، ان کو کھلاتے رہو اس میں سے، وَاکْسُوهُمْ، کپڑے لے کر پہناتے رہو، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرو۔ مثلا بچہ کہ یہ سارا مجھے دو جی، میرے حوالے کرو، میرا ہے، بیٹا تیرا ہی ہے، تجھے دے دیں گے، تھوڑا تو بڑا ہو جا، جب تو سمجھنے کے قابل ہو جائے گا پھر دے دیں گے۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، بڑے اچھے طریقے سے اسے سمجھا کر بات کر دو، جب تک وہ ناسمجھ ہے تب تک اس کو مال اس کے حوالے مت کرو۔ تو یہ ناسمجھی والا کام ہے۔ معلوم ہوا بچہ جب چھوٹا ہو تو وہ ناسمجھ ہوتا ہے۔ اس پر مجھے سبق سے متعلق تو بات نہیں ہے، لیکن وہ یاد آ گئی ہے، اور جب تک یاد آ جائے بات بندہ نہ کرے تو ٹینشن رہتی ہے۔ کہتے ہیں کہ عمر ہوے دا تو کوئی نہ پوچھے راہ۔ جب 10 سال عمر ہوتی ہے تو اس قابل بھی کوئی نہیں ہوتا کہ کوئی اس سے راستہ معلوم کرے۔ بھائی بچہ ہے، اس کو کیا پتہ ہوگا، باہر سے مہمان آیا تو فلانے کا گھر پوچھنے، 10 سال کا بچہ ہے، اس کو کیا پتہ ہوگا، تو اس سے کوئی بندہ پوچھنے کے لیے تیار نہیں۔ جو سرائکی جانتے ہیں وہ زیادہ لطف لیں گے۔ عمر ہوے دا کوئی نہ پوچھے راہ، عمر ہوے وی تو ڈیڈے جو ہوے شی۔ بھائی جب 20 سال عمر ہوئی ہے نا، اب کھانے پینے کا دل ہے جی، یہ چیز ہی میں کھاؤں گا، ذرا جان شان بنے۔ عمر ہوئے 3 ہون آ کے پرنی، پرنی کہتے ہیں شادی کو، تو 30 سال ذرا یہ شادی کی عمر ہے۔ عمر ہوئی 40 تے گل وچ پے گئی پنجالی۔ پنجالی جانتے ہیں نا، وہ بیلوں کو جب وہ ہل چلاتے ہیں تو پیچھے جناب وہ ان کے ڈال دیتے ہیں۔ اب جناب اس نے بچے ہو گئے ہیں، ان کو جناب اسکول بھی لے کے جانا ہے، ٹیوشن بھی لے کے جانا ہے، مکان کا کرایہ بھی دینا ہے، یہ پوری پنجالی پہ گئی ہے جی۔ عمر ہوئی 50 تو گل وچ پہ گیا پھا۔ ہوں پنجالی تو گل نہیں رہی، پنجالی تو پیچھے رہتی ہے نا، اور پھانسی گلے میں آ گیا۔ اب جناب گلے میں پھانسی آ گئی ہے، بڑے بچے بڑے ہو گئے ہیں، اب ان کے خرچے بھی بڑھ گئے ہیں، ان کی شادیاں بھی کرنی ہیں، لہٰذا اب مسائل زیادہ بن گئے ہیں۔ اور عمر ہوئی 60 تے ہاتھ وچ آ گئی لٹھ۔ سمجھ آئی؟ عمر ہوئی 60 ہاتھ وچ آ گئی لٹھ۔ اب لاٹھی کے بغیر چل نہیں سکتے جناب۔ تو بوڑھے بابا جی کو کسی نے کہا نا، لڑکے رشاتی نے، بابا جی نیچے کیوں دیکھ رہے ہو، کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ بیچارے کی کمر جھکی ہوئی تھی نا، اس نے کہا بیٹا جوانی گری ہے، وہ تلاش کر رہا ہوں۔ نیچے جوانی گری ہے، کہیں وہ ڈھونڈ رہا ہوں، پتہ نہیں کدھر گئی ہے۔ عمر ہوئی 60 ہاتھ وچ آ گئی لٹھ۔ عمر ہوئی 70 ہر کوئی آ کے 72 اوکے جی، وہ میں بہتریاں چاہیے کہتے ہیں نا، ایویں 70 72 چاہیے، ایویں مار دینے، کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ عمر ہوئی 80 کوئی نہ پوچھے دودھ لسی، نہ کوئی دودھ پوچھے نہ کوئی لسی پوچھے، وہ بزرگ ستے نہیں سہن دو انہوں تسی پی لو۔ اور عمر ہوئے 90 کوئی نہ کول بوے، کوئی قریب بیٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ اور عمر ہوئے 100 ہر کوئی آکھے ہون تا مگروں لو، اولاد بھی تنگ، رشتہ دار بھی تنگ، ہر کوئی پریشان۔ بھائی یار جی دعا کرو جی، اللہ سنبھال لوے جی، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ مجھے خود کئی لوگوں نے کہا جی ہمارے بزرگوں کے لیے دعا کرو، اللہ ان کو سنبھال لے جی۔ تو ہر کوئی تنگ ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں ارذل العمر، نکمی عمر، جس کے سے لوگ تنگ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نکمی عمر سے ہی محفوظ فرمائے، جو عمر اللہ دے اپنی فرما برداری میں اللہ صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بات تو بچے سے آئی تھی کہ ولا تو السفہاء، 10 سالہ بچہ، چھوٹا بچہ، نہ اس کو مال کوئی دے نہ اس سے کوئی راہ پوچھے۔ جہالت کے کاموں پر اڑ جانے کو بھی بے وقوفی کہتے ہیں۔ جہالت کے کاموں پہ اڑ جانے کو کیا کہتے ہیں؟ بے وقوفی۔ سورہ انعام نکالیں، صفحہ نمبر 132 آیت نمبر 140، سورۃ الانعام۔
8واں پارہ صفحہ نمبر 132 آیت نمبر 140۔ زمانہ جہالت میں جو برے طریقے جاہلانہ رائج سے ان کا ذکر یہاں پہ ہو رہا ہے۔ مثلاً فصلوں میں سے غیر اللہ کے نام کے حصے نکالنے، جانوروں میں سے غیر اللہ کے نام پہ جانور چھوڑ دینے، یہ گھوڑی فلانے صاحب دیے جی، یہ جناب اونٹنی فلاں کی ہے، ان کا تذکرہ پیچھے سارا ہو رہا ہے۔ حتیٰ کہ بعض بدبخت اپنے بیٹوں کو بتوں کے نام پہ قربان کر دیتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، ان کے نام پر ذبح کر دیتے تھے، قربان کر دیتے تھے۔ جیسے بھی آج کل بھی بعض جگہ پہ جناب یہ ذبح تو شاید نہیں کرتے لیکن چھوڑ ضرور آتے ہیں کہ جناب یہ فلاں دربار کا ہی ہو گیا، یہ اسی کا ہی ہو گیا۔ اب وہ آگے جن کے حوالے کر کے آتے ہیں وہ ذبح سے بھی زیادہ ظلم کرتے ہیں ان کے ساتھ، جو مرضی ان سے کام لیں۔ یہ جن کے سر چھوٹے چھوٹے کروا دیتے ہیں، گجرات میں ایک شادولہ بچے بناوے، ہاتھ پیر تے ٹھیک بناوے، سر تے مٹی مک جاوے، نعوذ باللہ من ذالک۔ بچے شادولہ بناتا ہے یا اللہ تعالیٰ بناتا ہے؟ اللہ، یہ شادولہ نے بنایا جی، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان کے سر پہ جناب وہ کیا جی، آپ کا علاقہ ہے گجرات والا، تو ہاں لوہے کے ٹوپے بنا دیے، گجرات کے ہیں، لوہے کے ٹوپے بنا دیے۔ یہ میں بتا رہا ہوں گجرات کے ہیں، آپ یہ نہ سمجھے کہ یہی بناتے ہیں لوہے کے ٹوپے گجرات کے ان کے علاقے کا ہے وہ، تو وہاں پہ جناب ان سے پھر بھیک منگواتے ہیں، پھر کام کرواتے ہیں، پھر ظلم کرتے ہیں، تو یہ ذبح سے بھی زیادہ ظلم ہے نا۔ تو یہ کیا ہے؟ بے وقوفی ہے، یہ کیا ہے؟ سنیے کیا فرماتے اللہ، قد خسر الذین، یقیناً نقصان اٹھایا، خسارہ اٹھایا ان لوگوں نے، قتلوا اولادہم، جنہوں نے قتل کیا اپنی اولاد کو، صفحاً بغیر علم، بے وقوفی کے ساتھ، بغیر علم کے، جنہوں نے بے وقوفی بغیر علم کے اپنی اولاد کا بیڑا غرق کیا، وحرموا ما رزقهم اللہ افتراء علی اللہ، اور حرام کیا جو اللہ نے رزق دیا تھا جھوٹ کرتے ہوئے اللہ پر، قد ضلوا وما كانوا مہتدین، وہ گمراہ ہوئے اور وہ ہدایت پانے والے نہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ بے وقوفی ہے۔ اللہ، تو بے وقوف میرے کہنے سے، آپ کے کہنے سے کوئی نہیں ہوتا۔ بے وقوف اصل تو وہ ہے جس کو اللہ نے بے وقوف کہا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے بے وقوف کہا ہے۔ اب اصحاب رسول کو منافقین نے بے وقوف کہا، اور اللہ نے فوراً ان منافقوں کو جو صحابہ کرام پہ طعن کرتے تھے ان کو بے وقوف کہا۔ تو میں نے چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کی جن کو اللہ نے بے وقوف کہا، ناسمجھ کہا۔ بچہ ہو گیا ناسمجھ، اس کو بے وقوف نہ کہیں، ناسمجھ۔ اس کے علاوہ منافقین جنہوں نے صحابہ کرام پر طعن کیا، اللہ نے ان کو بے وقوف کہا۔ اللہ نے ان کو کیا کہا؟ بے وقوف کہا، ان منافقین کو جنہوں نے اصحاب رسول کو پہ طعن کیا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے نبی پاک کے فعل یعنی قبلے کی تبدیلی پر اعتراض کیا، ان کو بھی اللہ نے کیا کہا؟ بے وقوف کہا۔ اور وہ جاہل جنہوں نے جہالت کے طریقوں کو نہ چھوڑا، اللہ نے ان کو بھی کیا کہا؟ بے وقوف کہا۔ اللہ ہمیں بے وقوفی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے جو عقل دیا ہے اللہ اس کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسا کہ یہ لوگ یعنی اصحاب رسول ایمان لائے، قالوا، تو کہتے ہیں، انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایمان لائیں جیسا کہ بے وقوف ایمان لائے؟ الا حرف تنبیہ ہوتا ہے۔ ہم روڈ پہ جا رہے ہیں نا، آگے کوئی کام لگا ہوا ہے، بورڈ لگا ہوتا ہے، لکھا ہوتا ہے خبردار، لکھا ہوتا ہے نا خبردار، یعنی توجہ کرو بھائی، متنبہ ہو جاؤ، یہ وہ خبردار ہے۔ الا کا معنی اس لیے بعض مفسرین نے خبردار بھی کیا ہے، اس کا معنی الا خبردار، خوب سن لو، توجہ کر لو، یہ سارے معنی مرادی معنی اس کے ہیں۔ یہ حرف تنبیہ ہے، تنبیہ کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے۔ الا، خوب سن لو، خبردار ہو جاؤ، انہم، بے شک وہ، ہم السفہاء، وہی ہیں بے وقوف، بڑی تاکید کے ساتھ، پہلے کہا الا، پھر کہا انا، بے شک، الا بھی یعنی تاکید کے لیے، انا بھی تاکید کے لیے، بڑی تاکید کے ساتھ اللہ نے کہا یہ بے وقوف نہیں، ان کو بے وقوف کہنے والے خود بے وقوف ہیں۔ کہو بے شک، بے شک، ولکن لا یعلمون، اور لیکن وہ جانتے نہیں ہیں، ان کو علم نہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم بڑے سمجھدار ہیں، اصل میں اصحاب رسول پر اعتراض کرنے والے کیا ہیں؟ بے وقوف ہیں۔ چونکہ آیت تو مکمل ہو گئی لیکن اصحاب رسول کی عظمت اس آیت میں بیان ہوئی ہے
اس لیے ان کی عظمت کی ایک دو آیتیں اور دیکھ لیں جی. آپ نکالیں سورۃ الانعام صفحہ نمبر 121، 7واں پارہ ہے، صفحہ نمبر 121 سورۃ الانعام آیت نمبر 52. سورۃ الانعام آیت نمبر 52، صفحہ نمبر 121. مشرکین نے کہا آپ نے سورۃ المائدہ نکالی، سورۃ انعام آیت نمبر 52. مشرکین نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور کہنے لگے یہ جو آپ کی محفل میں غریب سے غلام قسم کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا، ہم تو بڑے لوگ ہیں، ہم ان کے ساتھ تو نہیں بیٹھتے، آپ ان کو اپنی محفل سے اٹھائیں پھر ہم آپ کے پاس آ کر بیٹھیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں میرے پیغمبر، آپ کو میں اجازت نہیں دیتا کہ ان کو اٹھاؤ. دیکھیے جی آیت نمبر 52 پہ مقام دیکھیے اصحاب رسول کا. فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی عظمت ہے اصحاب رسول. اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ، اور نہ اٹھانا نہ ہٹانا ان لوگوں کو یدعون ربہم جو پکارتے ہیں اپنے رب کو، بالغداۃ والعشی، صبح اور شام، جو صبح و شام میری پکار کرتے ہیں میرا پیغمبر ان کو اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. یریدون وجہ، سبحان اللہ، یہ اگلی بات پہ غور کرنا ذرا. اللہ فرماتے ہیں یریدون وجہ، کیوں میری پکار کرتے ہیں؟ میری رضا کو حاصل کرنے کے لیے میری پکار کرتے ہیں. اب یہ ظاہری معنی تو اتنا ہی ہے، اب ذرا میں اس کو سمجھاتا ہوں پھر آپ کو سمجھ آئے گا. یریدون وجہ، میرے پیغمبر ان کو نہیں اٹھانے کی اجازت دیتا. دنیا والے بھی پکار کرتے ہیں لیکن اپنی اپنی ضرورتوں کے لیے کرتے ہیں، اپنی غرض کے لیے لوگ مجھے پکارتے ہیں، یا اللہ میں بیمار ہوں مجھے ٹھیک کر دے، میرے بیٹے کو ٹھیک کر دے، مجھے مقدمے میں کامیابی دے، میرا فلانا کام. دنیا والے میری پکار اپنی غرض کے لیے کرتے ہیں، تیرے صحابہ میری پکار میری رضا کے لیے کرتے ہیں. سبحان اللہ. یریدون وجہ، اس لیے میرے پیغمبر جو میری رضا کی اتنے متلاشی ہیں وہ دعا بھی مانگتے ہیں تو اس بات کہ یا اللہ تو راضی ہو جا. ان کی اور غرضیں ہی کوئی نہیں ہیں، انہوں نے دنیا کے دھندوں کو پیچھے رکھا ہے، میری رضا کو مقدم رکھا ہے. ان کو میں اللہ اجازت نہیں دیتا کہ آپ اپنی محفل سے اٹھائیں. آگے فرماتے ہیں ما علیک من حساب من شیء، آپ پر ان کے حساب میں سے کچھ نہیں، وما من حسابک علیہم من شیء، اور آپ کا حساب ان پر کچھ نہیں. اور فتطردہم، اگر آپ نے ان کو اٹھا دیا، فتکون من الظالمین، تو میں اللہ آپ سے ناراض ہو جاؤں گا. آپ اندازہ کیجئے کتنی سختی کے ساتھ اللہ نے تنبیہ فرمائی کہ ہرگز ان کو اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. ایک مقام صرف اور دیکھ لیجئے، سورۃ الحدید 27واں پارہ، سورۃ الواقعہ کے بعد ہے سورۃ الحدید 27واں پارہ، صفحہ نمبر ہے 485 آیت نمبر 10. سورۃ الحدید 27واں پارہ، صفحہ نمبر 485 آیت نمبر 10. صحابہ رسول بڑی شان والے ہیں، کہو بے شک. میں نے بھی عرض کیا نا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جن کو اللہ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے چنا، جن کو اللہ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے چنا ہے، ان کی شان کو بعد والے نہیں پہنچ سکتے. بعد والے تابعیوں سے سارا جہان بھر جائے، ایک صحابی کی شان کو نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ صحابی کے پاس وہ آنکھیں ہیں جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی کا دیدار کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تابعی بڑا اونچا ہے لیکن اس کے پاس یہ آنکھیں تو نہیں ہے نا جس نے نبی پاک کا دیدار کیا ہوا ہے. تو نسبت نبی بھی تو کوئی چیز ہے نا، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ صحابی رسول کی بے ادبی کرنے والا نبی پاک کی نسبت کی بے ادبی کرنے والا ہے. اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ نسبت کس شخصیت کے ساتھ ہے، وہ ہے نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
باقی ان کے درجات آپس میں ضرور ہیں، انبیاء کے درجات بھی ہیں ظاہر۔ اس آیت میں یہی درجات بیان کی گئے، میں نے اس لیے یہی آیت آپ کے سامنے رکھی ہے کہ مقام صحابہ کا ہمارے لیے سارے صحابہ بڑی شان والے درجے آ رہے کہ اپنے اپنے۔ فرمایا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہوا کہ تم اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتے؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان و زمین کا حقیقی وارث کون ہے؟ اللہ۔ اب آگے صحابہ کرام کا مال خرچ کرنے والوں کا تذکرہ ہے جی۔ لا يستوی منکم، اور یہ آیت یاد رکھیے اور بہت ہی انشاءاللہ آپ کو فائدہ دے گی۔ لا یستوی منکم، نہیں برابر تم میں سے، من انفق من قبل الفتح وقاتل، جس نے مال خرچ کیا فتح مکہ سے پہلے اور قتال کیا اللہ کی راہ میں، یعنی فتح مکہ سے پہلے۔ اولئک اعظم درجہ، یہ پہلے والے تو درجوں میں بہت اونچے ہیں، بہت بڑے ہیں، من الذین، ان لوگوں سے، انفقوا من بعد وقاتلوا، جنہوں نے بعد میں خرچ کیا اور بعد میں قتال کیا۔ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، پہلے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا، پہلے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہ اعظم درجہ، درجوں میں کیا ہیں؟ بہت اونچے ہیں، بہت بلند ہیں، یہ سابقون الاولون ہیں، یہ پہلے صحابہ کرام ہیں، بعد والے ان کی درجوں کو نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں بعد والوں سے یہ درجوں میں زیادہ ہیں۔ آگے دیکھنا، آگے پھر بعد والوں کو ہم در رکھیں، فرمایا نا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ کلن، کیا لفظ ہے جی؟ کلن، سب سے۔ اللہ نے وَكُلًّا، کوئی فتح مکہ کے بعد ایمان لایا یا کوئی پہلے ایمان لایا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، درجے پہلوں کے زیادہ ہیں، لیکن حسنہ جنت کو کہتے ہیں، اچھے وعدے کو کہتے ہیں۔ رب کہتا ہے میرا اچھا وعدہ جنت والا تو سب کے ساتھ ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس کی خبر رکھنے والا ہے۔ تم اپنے اعمال کے اوپر نگاہ رکھو، تم اصحاب رسول کے اوپر ہوٹنگ نہ کرو اور ان کے اوپر تان نہ کرو، چاہے کوئی فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے یا بعد میں ایمان لائے، درجے پہلوں کے زیادہ ہیں، رب کا جنت کا وعدہ سب کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ اب واپس آئیے، ترجمہ آخری دفعہ سن لیجیے۔ فرمایا فَإِنْ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے آمنوا كما آمن الناس، ایمان لاؤ جیسا کہ یہ لوگ ایمان لائے، قالوا، تو وہ کہتے ہیں انؤمن، کیا ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء، جیسا کہ بے وقوف ایمان لائے، الا، خوب سن لو، متوجہ ہو جاؤ، انہم، بے شک وہ، ہم السفہاء، وہی بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، اور لیکن وہ جانتے نہیں ہیں۔